السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 283 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 283 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، ما جو کچھ فی السماوات بھی تمام آسمانوں کی ہے، وما اور جو کچھ فی الارض بھی تمام زمینوں کی ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے اللہ نے بنائی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی مرضی سے چلتی ہے، اسی کا اس ساری مخلوق پر جو ہے حکم چلتا ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما جو کچھ فی انفسکم بھی تمہارے دلوں کی ہے، جانوں کی ہے یا دلوں کی ہے، اور تخفو ہو یا چھپاؤ تم اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہی ساتھ ان چیزوں کے، اللہ تعالیٰ۔ سینے کے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر تم اس کو ظاہر کر دو زبان کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تم ہے چھپائے رکھو، جو چھپا کر رکھو سینوں میں، اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ ان ظاہر اور چھپی باتوں کا تم سے حساب لے گا۔ اب دلوں میں جو ہے ظاہر کرنا بھی ہمارے سامنے ہے کہ منافق یا امثال، اور منافق جو ہے وہ جو ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن دل میں جو ہے وہ کفر اور منافقت کو چھپائے رکھتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لے گا کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور دل سے جو ہے تم کفر کی حمایت میں تھے، کفر کا ساتھ دیا تھا، یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تم سے یہ حساب لے گا۔ اور منافقت جو ہے یہ کفر سے بدترین یہ عادت ہے، انسان کی صفت ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ منافقت جو ہے کفر سے زیادہ بری بات ہے، منافق زیادہ برا ہے کافر سے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے کھول کر بیان کر دیا کہ کوئی چیز دل میں چھپائے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر بس وہ بخش دے گا، لمن یشاء، واسطے جس کی وہ چاہے گا، وہ یعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا۔ گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا جو ہے اس کو جو ہے چھوڑ دے گا، بخش دے گا۔ تو یہ انسان کی جو ہے کوشش یا نیت جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ قبر پر جانا اور سجدے کرنا جو ہے، یہ چڑھاوے چڑھانا جو ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو وہ بیچارہ دیکھا دیکھی جاتا ہے، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کوئی نرمی حاصل کر لے گا، نرمی کر لے گا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس کو پتہ ہے وہ اس نہ پتہ والے کے برابر تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو ضرور پوچھ کرے گا کہ جب تجھے مسئلے کا پتہ ہے کہ جو ہے غیر اللہ کے نام پر کچھ نہیں کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں لوگ، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو تم نے کیوں کی تھی؟ تو ایک جاہل جو آدمی جو ہے جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا گناہ گاروں میں سے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، ایمان لائے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیہ طرف اس کی، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے رب کی طرف سے آسمان سے جو دین اتارا گیا ہے، سب سے پہلے وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ آسمان سے جو نبی کریم علیہ السلام پر دین اتارا گیا ہے، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے ہیں۔ والمؤمنون، اور تمام حقیقی ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ جو آسمان سے اترنے والا سچا دین ہے، حقیقی دین ہے،
یہ قرآن پاک جو ہے اس پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے ہیں، جو ان کی طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے ہیں تمام حقیقی ایمان لانے والے، کل سب کے سب آمنا ایمان لائے ہیں باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وملائکتہ اور ساتھ اس کے فرشتوں کے، وکتبہ اور ایمان لائے ہیں ساتھ اس کی کتابوں کے، ورسل اور ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے پیغمبروں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کی کیفیت کہ ایمان والے جو ہے وہ دل سے پیغمبروں پر، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ ایمان قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے ان اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اجزائے ایمان پر۔ لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد درمیان کسی ایک کے بھی، من رسل ہی اس کے پیغمبروں میں سے۔ ایمان حقیقی ایمان والوں، سچے ایمان والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں ہیں یا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں سارے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سارے ہی ہمارے پیغمبر ہیں، ہم کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، علیحدہ نہیں کرتے دوسرے پیغمبروں سے کہ یہ پیغمبر جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ہے ایمان والوں کا حقیقی ایمان۔ اور جو لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، مثلا یہود و نصارہ، تو وہ جو ہے وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ایک پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو کافر جو ہے قرار دیا ہے۔ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، دین کی ایک بات کا انکار ساری باتوں کا انکار ہے۔ اس لیے جو ہے ایمان کھرا یہی ہے کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے سب پر دل سے ایمان جو ہے وہ لایا جائے اور اپنی مرضی اس معاملے میں نہ کی جائے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے بین احد درمیان کسی ایک پیغمبر کے بھی، من رسل ہی اس اللہ کے پیغمبروں میں سے۔ وقالو اور کہا ان ایمان والوں نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور مان لیا ہم نے۔ اطاعت کے معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ تو ایمان والوں نے یہی اعلان کیا ہے، سچے ایمان والوں نے، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، واطعنا اور ہم نے اس کو مان بھی لیا۔ غفرانہ کا بخشش ہے تیری، یہ ایمان والے اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اے اللہ غفرانہ کا بخشش ہے تیری، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے جو ہے کا سوال کرتے ہیں تو اس سے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں غلطیاں ہمیں، ہمارے جرم بخش دے، معاف کر دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور طرف تیری ہی اے اللہ المصیر و حقیقی لوٹنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایمان والے، کھرے ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے حکم، تیرے فیصلے، تیری نصیحتیں سن لی، واطعنا اور مان بھی لی، ہمیں جو ہے تیری بخشش جو ہے وہ ہمیں چاہیے اے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور طرف تیری حقیقی لوٹنا ہے۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، نہیں مکلف کرتا، نہیں پابند کرتا، اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی ہمت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ ایک شخص ہے جو حج نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، اس کے پاس ہے تو اس کو وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ ضرور حج کرے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس حج کرنے کا راستے کا سفر نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا کہ تو ضرور حج کر، حج کرے گا تو تیری نجات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا، نہیں پابند کرتا
اللہ تعالیٰ نفسن کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی ہمت کے مطابق. ایک شخص جو ہے اس کے بعد پانی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تو ضرور پانی کے ساتھ وضو کر، تو کہے گا یا اللہ میرے پاس تو پانی نہیں، وضو کو میں کیسے کروں؟ تو ایسی بات جو ہے یہ تو عام کرنا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہیں. وہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ نہیں پانی ملتا جس کو مرضی رہ کے آپ وضو کر کے نماز پڑھ. نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو، کوئی بات نہیں. تو اسلام جو ہے وہ آسانی پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا، بلکہ مشکلات کو اسلام ختم کرتا ہے. فرمایا کہ لہا واسس جان کے ہے ما کسبت جو اس نے نیکی کمائی. جس جان نے کوئی نیکی کمائی ہے وہ نیکی اس جان کے لیے ہے. وعلیہا اور اوپر اس جان کے ہے ما جو اکتسبت جو اس نے برا کمایا. جو کسی جان نے برا کمایا ہے وہ اس کے اوپر وہ وبال بنے گا، عذاب بنے گا اس کے اوپر. اور جو شخص نیکی کمائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ نیکی جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا. ربنا ایمان والے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، لا نہ تو آخذ تو مواخذہ کر، تو پوچھ گچھ کر، تو نہ پکڑ نہ ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں. اے اللہ اگر ہم سے بھول کر کوئی برا الٹ کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے بھول کر، تو ہماری پکڑ نہ کرنا. لا تو آخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا، نہ تو پوچھ گچھ کرنا، نہ تو پکڑ کرنا ہماری. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں ہم، او اخطانا یا ہم غلطی کریں، بھول کر کوئی گناہ کریں یا بغیر بھولے کریں تو ہماری جو ہے کوئی چھوٹی موٹی خطا جو ہے وہ جانتے ہوئے بھی ہو جائے ہم سے، تو اے اللہ تو اس میں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو اٹھا، علینا اوپر ہمارے، اسرن بوجھ، کما جس طرح، تو ہم ملنا اٹھایا تو نے، نہ ساری کما حملتا ہوں جس طرح اٹھایا تو نے اس بوجھ کو، الذین اوپر ان لوگوں کے من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. مومنین اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو اٹھا، علینا اوپر ہمارے بوجھ میں، اسرن کوئی بوجھ، کما جس طرح حملتا ہو اٹھایا تو نے اس بوجھ کو، الذین اوپر ان لوگوں کے من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے پابندیاں تھیں، وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مخصوص مسجد کی جگہ جو ہے نماز پڑھتے تھے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پاک کر دی، جہاں چاہیں جو ہے کپڑا بچھا کر جو ہے ہم نماز پڑھ لیں. پہلی امتوں کے لیے تھا کہ کپڑے کو کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو کاٹ دو. ہمارے لیے ہے کہ اس کو دھو لو، پانی نہیں ہے تو پاک مٹی پر اس کپڑے کو رگڑ کر نماز پڑھ لو. اس طرح پہلی امتوں کا روزہ جو تھا 8 پہر کا 24 گھنٹے کا روزہ تھا. ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے رات کے علاوہ دن کا روزہ جو ہے مقرر کیا. اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، رعایتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہیں، جو کہ پہلی امتوں کے لیے بڑے مشکل کام تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. تو مومن لوگوں سے، مومن جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو اٹھا، علینا اوپر ہمارے، اسرن بوجھ، کما جس طرح حملتا ہو اٹھایا تو نے اس بوجھ کو، الذین اوپر ان لوگوں کے من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو ہم مل، تو اٹھوا، نہ ہم سے، ما جوڑ، لا طاقت نہیں ہے طاقت قوت لنا واسطے ہمارے، بہی ساتھ اس چیز کے،
اے اللہ جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، وہ ہم پر جو ہے نہ اٹھوا، ہم سے زبردستی وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ بات وہی ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں جو ہے اسے بیٹھنے کی اجازت تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو پہلے ہی دے رکھی ہے۔ اس طرح باقی معاملات جو ہے اگر کہیں جو ہے ہم میں ہمت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے التجا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم پر تو یہ ہے وہ جس چیز کو یا جس عمل کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، اس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو وہ ہم پہ نہ اٹھوا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، جا نہیں سکتا، تو یہ ہے کہ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں پابند نہ کر کے، جب ہم میں ہمت نہیں ہے جہاد کی تو ہم جہاد ضرور کریں، اس لیے تو ہمیں جو ہے ہماری حالت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، ہم پر جو ہے کوئی پابندی نہ لگانا۔ تو یہ دعا کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہم جو ہے کوئی کسی عمل کی جو ہے طاقت نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہمارے لیے لازم نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ واف ہو اور تو معاف کر دے اے اللہ انا ہم کو، ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف کر دے، وغفر اور بخش لنا واسطے ہمارے، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انت تو ہی مولا دوست ہے، آقا ہے، مالک ہے نا ہمارا۔ اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، آقا ہے، مالک ہے، فنصر پس تو مدد کر نا ہماری، اللہ اوپر القوم خاص قوم، الکافرین حقیقی کافروں کی کہ، اے اللہ ہمیں حقیقی کافروں کے مقابلے میں کافروں پر جو ہے ہماری مدد فرما۔ کافر اگر ہم سے زیادتی کریں، ہم پر چڑھ دوڑیں، تو اے اللہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں دوبارہ۔ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، ما جو کچھ فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما اور جو کچھ فی الارض بھی تمام زمینوں کے ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما جو کچھ فی بیچ انفسکم نفسوں تمہارے کے ہے، جانوں تمہاری کے ہے، دلوں تمہارے کے ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو، یا اس کو جو ہے اس کو پوشیدہ رکھو، اور تخفو ہو یا چھپائے رکھو، اس کو خفیہ رکھو، اس کو یحاسبکم وہ حساب لے گا تم سے بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ۔ اگر دل میں کفر ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے جو ہے دل سے کفر نکال کر ایمان کیوں نہیں قبول کیا تھا۔ اس لیے دل کے اندر جو کچھ ہے، بری نیتیں ہیں، برے ارادے ہیں، برے کاموں کے کرنے کے منصوبے ہیں، کچھ بھی ہے دل کے اندر چھپا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بھی حساب لے گا، اور جس کو وہ ظاہر کرتا ہے اس کا بھی حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ پس وہ بخش دے گا، لِمَن یشاء جس کو وہ چاہے گا، گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، مَن یشاء جس کو وہ چاہے گا۔ یہ لوگوں سے گناہ کروانے والے جو ہیں یہ زیادہ مجرم ہیں۔ جو لوگ جو ہے جاہل ہیں، نہیں جانتے ہیں دین کو، وہ اپنے مولوی کے پیچھے، مفتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں جرم جو ہے، زیادہ جرم جو ہے مولوی اور مفتی کا ہے، جو ان سے جرم کرواتے ہیں، خلاف اسلام جو کچھ ان سے کرواتے ہیں، تو وہ اصلی مجرم جو ہے وہ ہیں۔ اور اگر ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ لیکن جو جانتے ہیں، ان علماء اور مفتیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ مولوی غلط جو ہے سمت ہمیں لے جا رہے ہیں، تو پھر جو ہے معافی کی گنجائش شاید نہ ہو، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو اس کی مرضی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ آمنا ایمان لائے ہیں، الرسول یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا ہے، الیہ طرف اس پیغمبر کی، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے رب کی طرف سے جو بھی کتاب ان کی آسمان سے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں. یہ اللہ تصدیق کر رہا ہے. پیغمبر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا ہے. خود ایمان لانے کے بعد پھر وہ جو ہے آگے اپنے امتیوں کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتا ہے. والمؤمنون اور تمام حقیقی ایمان والے بھی آمنہ ایمان لائے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی ایمان لانے والے تمام جو ہے مومنین جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کل سب کے سب آمنہ ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، و ملائکتہ اور ساتھ اس کے فرشتوں کے، و کتبہ اور ساتھ اس کی کتابوں کے، و رسل اور ساتھ اس کے پیغمبروں کے. لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین درمیان احد کسی ایک کے بھی من رسل ہی اس کے پیغمبروں میں سے. ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک پیغمبر کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. جس طرح یہودی عیسائی جو ہے ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. تو لیکن ہماری مومنین کی جو ہے کیفیت ایمان یہ ہے کہ وہ سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. وقالو اور کہا ان ایمان والوں نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور حکم مانا ہم نے، مان لیا ہم نے. جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم اس کو ہم نے مان لیا ہے، دل سے مان لیا، اس پر عمل کریں گے. غفرانہ کا بخشش ہے تیری، ربنا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. غفرانہ کا ہم چاہتے ہیں بخشش تیری، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور طرف تیری ہی المصیر و حقیقی لوٹنا ہے. دنیا ہر صورت چھوڑنی ہے اور چھوڑ کر ہم نے جو تیرے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، اور اس پر ہم پورا حقیقی طور پر جو ہے ہم ایمان رکھتے ہیں. لا یکلف نہیں مکلف کرتا، پابند کرتا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق. اللہ کسی جان کو اس کی ہمت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، ہمت سے بڑھ کر نہیں. لہا باس اس جان کے ہے ما کسبت جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اوپر اس جان کے ہے یعنی عذاب کی صورت میں، ما جو اکتسبت جو اس نے برا کمایا. کسبت اچھا کمایا، اکتسبت جان بوجھ کر اس نے برا کمایا. تو جو برا کمایا ہے علیہا وہ اوپر اس کی جان کے عذاب بنے گا، وبال بنے گا. ربنا مومنین کہتے ہیں اے رب ہمارے، لا تو آخذ نہ تو پکڑ، نہ ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، کوئی بھول کر ہم سے غلطی ہو جائے تو اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا. او اخطانا یا ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں چھوٹی موٹی تو ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو بوجھ لاد یا بوجھ رکھ، علینا اوپر ہمارے، اسرن کوئی بوجھ، کما جس طرح حملتہ اٹھایا تو نے اس بوجھ کو، الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے لوگ جو تھے جو ان پر ہم سے بڑھ کر جو ہے زیادہ مشقتیں تھیں نیکی کے اعمال میں، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا. جو تو نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی ہیں ہمیں ان آسانیوں ہی میں رہنے دینا، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا عمل کا جس کو ہم کر نہ سکیں. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو حملنا تو اٹھوا ہم سے،
ما جو لا طاقت نہیں کوئی طاقت نہ واسطے ہمارے بہی ساتھ اس کے، ایسا بوجھ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم سے وہ نہ اٹھوانا۔ وعفو اور تو معاف کر دے انا ہم کو، ہماری غلطیاں معاف کر دے، وغفر لنا اور بخش دے واسطے ہمارے، یعنی ہمارے گناہ بخش دے، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انت تو ہی مولانا مالک ہے، دوست ہے، آقا ہے ہمارا، فنصرنا پس مدد کر ہماری، اللہ اوپر یا خلاف، القوم خاص قوم، الکافر الکافرین کافروں کی، کہ کافروں کی حقیقی قوم کافر جو ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ تو یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دو۔ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، ما جو کچھ فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض جو بھی تمام زمینوں کے ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم بھی تمہارے دلوں کے ہے، او تخفوہ ہو یا تم اسے چھپائے رکھو ہو اس کو، یا اسے یحاسب وہ حساب لے گا کم تم سے بہی ساتھ اس بات کے، اللہ اللہ تعالیٰ۔ کسی بات کو دل میں چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو، اس کا حساب اللہ نے تم سے دینا ہے۔ فَيَغْفِرُ پس وہ بخش دے۔ دیکھیں دل میں جو ہے انسان نیک خیالات بھی رکھتا ہے، برے خیالات بھی رکھتا ہے، اس لیے دونوں کا حساب ہوگا۔ فَيَغْفِرُ پس وہ بخش دے گا لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء ہر ایک چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول ایمان لائے ہیں خاص پیغمبر، الرسول خاص یا حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما ساتھ اس چیز کے، ان دنا جو اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک کی کتاب، الیہ طرف اس پیغمبر کی، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ والمؤمنون اور ایمان لائے ہیں تمام حقیقی ایمان والے، کل سب کے سب، آمنا ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، وملائکتہ اور ساتھ اس کے فرشتوں کے، وکتبہ ساتھ کتابوں اس کی کے، ورسلہ اور ساتھ پیغمبروں ہی اس کے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک پیغمبر کے بھی، من رسلہ اس کے پیغمبروں میں سے۔ ہم سب پیغمبروں کو دل سے اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں سب پیغمبروں سے، اور کسی کا ہم انکار نہیں کرتے۔ وقالو اور کہا ان ایمان والوں نے، سمعنا سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور مان لیا ہم نے، غفرانک کا بخشش ہے تیری، یعنی ہم چاہتے ہیں بخشش تیری، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور طرف تیری ہی اے ہمارے رب، المصیر و حقیقی لوٹنا ہے۔ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا، مکلف کرتا، پابند کرتا، اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہ ہمت کے مطابق، ہاں اس کی، اللہ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے بڑھ کر جو ہے اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے مطالبہ نہیں کرتا کہ اگر تمہیں ہمت نہیں ہے تو ضرور یہ کام کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جو ہے اس کی ہمت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا ہے، پابند نہیں کرتا ہے عمل کا، لہا واسطے اس جان کے ہے، ما کسبت جو اس نے نیک کمایا، جو اس نے اچھا کام کیا تو وہ جان نے اپنے فائدے کے لیے کیا، وعلیہا اور اوپر اس جان کے وبال ہے، عذاب ہے، سزا ہے، ما جو اکتسبت اس نے جان بوجھ کر برا کمایا۔ اکتسبت الف تے داخل تو ہے تردد سے، کوشش سے، جان بوجھ کر اس نے جو ہے جو کیا ہے برا کام، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہ تو آخذ تو پکڑ،
تو مواخذہ کر نہ ہم سے، نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول کر کوئی گناہ کر لیں یا کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر لیں تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو اٹھا یا نہ تو بوجھ رکھ، حمل کے معنی بوجھ، ولا تحمل اور نہ تو بوجھ رکھ یا بوجھ ڈال، علینا اوپر ہمارے، اسرن کوئی بوجھ، کما جس طرح حملتہ اٹھایا تو نے، ہو اس بوجھ کو، الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما جو لا نہیں طاقت لنا واسطے ہمارے بہی ساتھ اس کے، ایسا کام جو ہے اس کا بوجھ ہم پر، اس کی ذمہ داری اس کا لازم ہم پہ نہ کر جس کو پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لفظی معنی کیا ہو گئے؟ ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما جو لا طاقت نہیں طاقت لنا واسطے ہمارے بہی ساتھ اس کے اٹھانے کے، یعنی ہم سے کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہ کرنے کا حکم دے جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف اور تو معاف کر دے، انا ہم کو، واغفر اور تو بخش دے، لنا واسطے ہمارے، ورحم تو اور تو رحم فرما، نا ہم پر، انت تو ہی مولانا مالک ہے، دوست ہے، آقا ہے ہمارا، فنصرنا بس تو مدد فرما ہماری، اللہ اوپر یا خلاف یا مقابلے میں، القوم خاص قوم، الکافرین کافروں کی کے۔ اب جو ہے میں اس رکوع میں جو ہے پھر ٹائم ہے ابھی تک، کچھ لفظ جو ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں، للہ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ للہ فی اللہ کچھ دے دیں، للہ فی اللہ، للہ اللہ کے لیے، فی اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے، اللہ کی رضا کے بارے میں کچھ نہ کچھ دے دو، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں للہ فی اللہ۔ فی جو ہے فی الوقت، فی الحال، یہ فی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ ما جو ہے یہ نیا لفظ ہے۔ السماوات یہ بھی ہم استعمال کر دیتے ہیں، واؤ اور کے لیے ہے، ما یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے، فی استعمال فی الحال۔ الارض جو ہے یہ زمین جس کا معنی ہے، یہ بھی ہم ارض و سما جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ واؤ جو ہے حرف جو ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، وا کے معنی اور بھی ہوتا ہے۔ ان جو ہے یہ نیا لفظ ہے، اردو میں نہیں استعمال ہوتا۔ تبدو جو ہے یہ نہیں استعمال ہوتا اردو میں، ما جو ہے نہیں، فی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ انفس نفس سے جمع ہے انفس، تو یہ اردو میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اہل علم کرتے ہیں۔ کم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ بھی استعمال نہیں ہوتی، اور جو ہے یہ حرف جو ہے یہ بھی استعمال نہیں ہوتا اردو میں۔ تو خفو جو ہے اس سے لفظ خفیہ جو ہے یہ لفظ یہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو خفو سے خفیہ۔ ہو ضمیر ہے، یہ بھی استعمال تو نہیں ہوتی۔ یحاسب جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، محاسبہ کرنا، محاسب۔ تو کم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ نہیں استعمال ہوتی۔ بے جو ہے بے، بالکل، باللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، یا بالکل یہ بے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ضمیر نہیں استعمال کرتے۔ اللہ ہو یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ فار خطب ہے، یغفر جو ہے یہ بخشش کا لفظ جو ہے، عبد الغفار، غافر، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عبد الغفار یا غافر، یہ کر لیتے ہیں ہم۔ دے حرف یہ دے جو ہے حرف ہے، تو یہ للہ ہے اوپر آ گیا، جیسے دے اوپر تھا اس طرح یہاں بھی لے ہے۔ من جو ہے یہ نہیں استعمال ہوتا اردو میں۔ یہ شاء جو ہے یہ مشیت عزی، جی انشاء اللہ، تو یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، یہ شاء سے انشاء اللہ یا مشیت عزی، اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی۔ وہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مال و دولت، مال اور دولت، واؤ کے معنی اور، مال و دولت، شان و شوکت، ارض و سما،
زمین و آسمان، زمین اور آسمان. یعذب جو ہے یہ عذاب لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، عذاب کے معنی سزا. یعذب بھی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من جو ہے یہ بھی نہیں استعمال ہوتا. یہ شاء جو ہے یہ مشیت یا انشاء اللہ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں. واؤ اور ہے شان و شوکت، یہ ارض و سما یہ لفظ اور کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. اللہ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ اللہ کل حال، ہر حالت میں. اللہ حاضل قیاس یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اللہ حاضل قیاس، اس اندازے کی بنیاد پر. قیاس کے معنی اندازہ. مقیاس المطر کہتے ہیں بیرو میٹر، وہ بارش جو ہے ماپنے والے آدھے کو کہتے ہیں مقیاس المطر. مقیاس کے معنی اندازہ لگانا، مطر کے معنی بارش، بارش کا اندازہ لگانے والا آلہ جو ہے اس کو مقیاس المطر کہتے ہیں. تو یہ ہے یہ میں لفظ اللہ سے دے رہا تھا. اس کے بعد کلے ہے. اللہ حاضر قیاس میں نے بتا دیا تھا. کلے جو ہے یہ کل کا لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں جی. کلہم تمام کے تمام. تو یہ شیئن جو ہے یہ بھی اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قدیر کا لفظ بھی قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا اردو میں استعمال ہوتا ہے. آمنہ جو ہے ایمان، مومن ایمان لانے والا، اس سے لفظ ہم بنا کر استعمال کرتے ہیں. رسول کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. بے جو ہے بالکل، تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ما جو ہے وہ نہیں استعمال ہوتا. انزلہ نازل کیا گیا، منزل، انزال، نزلہ، یہ انزلہ سے لفظ ہم بنا کر جو استعمال کرتے ہیں. الہی جو ہے یہ جو ہے یہ حرف ہے اور یہ نہیں استعمال ہوتا عام اردو میں. ہے ضمیر ہے یہ بھی نہیں. من میں جو ہے من جو ہے یہ استعمال ہو جاتا ہے اردو میں. تو یہ مم و ان، مم و ان یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. مم و ان کے معنی کلی طور پر تمام، یا مم و ان کا معنی ہے اسی طرح، اس جیسا، یہ بھی اس کے معنی ہیں. تو مم و ان جو ہے یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں اردو میں. رب جو ہے رب کا استعمال کر لیتے ہیں لفظ کا. ہی ضمیر ہے، وہ شان و شوکت، مال و دولت. المومنون جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں. کل جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. آمنہ ایمان، ایمان لانے والا. مومن، مومنات، مومنون، یہ سارے لفظ ہم بنا کر. باللہ بے حرف جو ہے حرف جو ہے بالکل استعمال کرتے ہیں. اللہ کو بھی استعمال. ملائکہ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ملائکہ فرشتے. ہی ضمیر ہے یہ استعمال نہیں ہوتی. کتب جو ہے یہ کتاب سے جمع ہے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتب، آسمانی کتب. ہی جو ہے ضمیر ہے یہ نہیں استعمال ہوتی اردو میں. وہ اور کے معنی میں یہ شان و شوکت، مال و دولت. تو یہ عزت و عظمت یہ لفظ جو ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو ہے آگے رسول جو ہے رسول سے جمع ہے، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ہی ضمیر ہے یہ استعمال نہیں تھی. لا حرف نفی ہے نہیں، تو یہ لا جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے اردو میں. لا حول ولا قوت، ہم کوئی ایسی بات ہو جو آئے نا جو شیطانی کی قسم کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لا. تو اس طرح جو ہے اہل علم لا ریبہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لا ریب، اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اہل علم جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. نفرق کو جو ہے یہ تفریق، فرقہ دی، اور جدا کرنا، علیحدہ کرنا، یہ نفرق سے تفریق. تو تفرقہ یہ لفظ ہم بنا کر استعمال کر لیتے ہیں. بینہ جو ہے بین، بین درمیانہ درجہ، تو یہ درمیانہ راستہ بین یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. عہد جو ہے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اردو میں. عہد کے معنی ایک، اکیلا. من جو ہے یہ من کل من و ان میں نے کہا تھا کہ یہ استعمال ہوتا ہے. رسول رسول سے جمع ہی ضمیر ہے. اور فیطف ہے یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کالو جو ہے یہ قول، قوال، قوالی. تو یہ کیلو، کال، یہ اس کالو سے لفظ جو ہے کتنے بنتے جو ہم استعمال کرتے ہیں. سمعنا جو ہے قوت سماعت.
سمعنا سے لفظ قوت سماعت، سننے کی طاقت۔ سامع کہا جاتا ہے، تو تراویحوں میں جو ہے امام صاحب تراویحاں پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے ان کے لقمہ دینے کے لیے اصلاح کرنے کا، اس کو سامع کہتے ہیں، سننے والا۔ سمیع، عبد السمیع، یہ بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ناظمیر جو ہے یہ نہیں استعمال ہوتی، واؤ جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اطاعنا جو ہے اطاعت لفظ سے، اطاعت گزار، فلاں بندہ بڑا اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ اطاعت مان لینا، حکم مان لینا۔ اور غفرانہ جو ہے یہ بخشش کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ غفرانہ، غفران کئی لوگوں کا نام بھی رکھا ہوتا ہے، غفران بخشش۔ کا جو ضمیر ہے یہ نہیں استعمال ہوتی۔ ربا جو ہے رب استعمال ہوتا ہے۔ نا جو ہے یہ ضمیر نہیں استعمال ہوتی اردو میں، واؤ یہ حرف ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الیہ جو ہے یہ بھی حرف ہے، یہ اردو میں کم استعمال ہوتا ہے۔ تو کا ضمیر جو ہے یہ بھی نہیں استعمال ہوتی۔ اس کے بعد المسیر جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، مسیر کے معنی لوٹنا یا لوٹ کر جانے کی جگہ۔ لا حرف نفی ہے، یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ریب۔ یکلف جو ہے یہ مکلف کرنا، پابند کرنا۔ تکلیف لفظ مکلف، تکلیف، یہ یکلف سے لفظ نکلتے ہیں۔ اللہ ہو جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ نفسن جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے یہ کر لیتے ہیں اہل علم۔ تو وسع جو ہے وسعت، فراخی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وسعت۔ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ نہیں۔ لا جو ہے اس میں دے ہے، دلہ ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتی، ماں بھی نہیں استعمال ہوتا۔ کسبت جو ہے یہ کسب کا لفظ ہے، کسب، وہ کیا اس نے کیا کسب کیا ہے، وہ کیا کسب کرتا ہے۔ تو کسب کا معنی کمانا بھی ہوتا ہے، کسب کے معنی عمل بھی ہوتا ہے، عمل کرنا۔ تو اکتساب جو ہے، اکتساب کمانا جو ہے۔ اس کے بعد علیہ جو ہے علی کل حال، یہ لفظ ہاں استعمال ہوتا ہے، اہل علم کرتے ہیں، ہا ضمیر ہے، ما جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اکتسابت جو ہے یہ بھی اس سے کسب حلال، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے کسبت کے ساتھ، ان کے روٹ ایک ہی ہے، اصل ان کا ایک ہی ہے، کاف سین بے۔ ربا جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں، نا ضمیر نہیں، لا حول ولا قوت یہ استعمال ہوتا ہے۔ تواخذ، مواخذہ کرنا، اخذ کرنا، اخذ کا معنی دینا، اخذ کے معنی پکڑنا، یہ اردو میں اہل علم استعمال کرتے ہیں اس کو۔ نا ضمیر ہے یہ استعمال نہیں تھی۔ ان جو ہے یہ بھی نہیں استعمال ہوتا۔ نسینا، نسینا ہم بھول جائیں، تو جو ہے یہ لفظ جو ہے بھولنے کے معنی میں جو ہے اہل علم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اختانہ یہ خطا کے معنی غلطی ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے خطا کے معنی۔ ربا استعمال ہے، نا ضمیر نہیں استعمال بھی، لا واؤ استعمال ہوتا ہے، لا یہ لا حول، یہ لا ریبا استعمال ہوتے ہیں۔ تحمل حمل سے نکلا ہے، حمل، تو حمل جو ہے حمال جو ہوتا ہے، پانڈی کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے بوجھ اٹھاتے ہیں، حمال۔ تو اس کا جو ہے حمل لفظ ہے بوجھ اٹھانا۔ حاملہ، تو یہ بھی لفظ استعمال اس سے۔ علینا علی کل حال یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نا ضمیر نہیں۔ اسرن جو ہے یہ شاید اہل علم اس کو استعمال کرتے ہیں، اسرن بوجھ۔ کا حرف جار ہے، یہ کا جو ہے یہ نہیں استعمال ہوتا، ما بھی نہیں استعمال ہوتا۔ حملت جو ہے حمل سے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، حمال بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والے۔ حاملہ، ہو ضمیر استعمال نہیں ہوتی۔ علی کل حال، اللہ دینا یہ بھی نہیں استعمال ہوتا اردو میں۔ من حیث القوم، من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے، یہاں اس میں من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، من حیث القوم۔ پیچھے بھی آیا تھا، اس میں میرے ذہن میں یہ لفظ نہیں آیا، مگر من حیث القوم جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک قوم کی حیثیت میں، قوم کی صورت میں۔ اس کے بعد جی قبل جو ہے یہ قبل اور بعد یہ لفظ دونوں جو استعمال ہوتے ہیں۔ ربا جو ہے یہ بھی نا ضمیر نہیں استعمال ہوتی، لا یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حمل سے نکلا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نا ضمیر نہیں استعمال ہوتی۔ مان اسم ہے یہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ لا طاقت جو ہے، جو طاقت جو ہے طاقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم۔
لنا لا اصل میں دے تھا، ددہ ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بالکل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہی نہیں عفو، افو درگزر، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عفو معاف کر دینا. ان نا، ان جو ہے یہ دونوں لفظ جو ہے یہ عام استعمال نہیں ہوتے، ان اور نا. واو استعمال ہوتا ہے. ایک پھر جو ہے یہ مغفرت، غافر بخشنے والا، مغفرت بخشش، تو اس سے یہ فعل امر بنا ہے ایک پھر. غفار، عبد الغفار، تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. لنا لا جو ہے یہ رسم دے تھا، دل لا ہے استعمال ہوتا ہے. ارحم جو ہے یہ رحم کا لفظ جو ہے، رحم، رحمان، رحیم، کتنے لفظ بن جاتے ہیں اس سے. انتا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ نہیں استعمال ہوتی اردو میں. مولا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، مولانا، جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، مولانا. جنہوں قرآن دا علم نہ ہوندے تو وہ مفسر قرآن، شیخ القرآن. جنہوں ککھ پتہ نہیں قرآن دا، جنہوں حدیث دا نہیں پتہ بلکہ حدیث دا مخالف ہے، انہوں کہندے شیخ الحدیث. الٹ چلن ڈیا سارا کام. تو مولا جو ہے، مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی مالک بھی، مولا کے معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے. آقا کا الٹ لفظ جو ہے وہ غلام. یہ سارے معنی ہیں اس مولا کے. عنصر نصرت، ناصر، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نصرت، ناصر. جی اللہ کل حال، یہ بھی. القوم جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. الکافرین جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے. بھائی آج تو ٹائم بچ گیا، 13 منٹ رہ گئے ہیں. کوئی ہے سوال؟ وہ جو سوال آپ نے کیا تھا جماعت المسلمین کا، میں نے اس کا جواب دیا تھا، شاید آپ تک وہ پہنچا یا نہیں پہنچا. وہ نہیں آئی. یہ جماعت المسلمین جو ہے دیکھیں، وہ نہیں آئی. ہاں 64 ہے، نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 64 نہیں ہے. ہاں ہاں نہیں ہے. یہ نہیں اس کو چلیں ٹھیک ہے. 13 منٹ رہ گئے، 12 منٹ رہ گئے. اب بس کرنا ہے یا کوئی سوال و جواب ہے گیا؟ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو کر لیں جی، 12 منٹ رہتے ہیں آپ کے. چلو میں ان کو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جماعت المسلمین جو ہے اس کا قرآن میں کہیں نام نہیں ہے. جماعت المسلمین جو بتایا گیا تھا کہ ملت ابراہیم ہو سماکم المسلمین، تو جو وہاں لفظ ہے مسلمین، تو یہ استعمال کرتے ہیں جماعت کا لفظ لگا کر، جماعت المسلمین. تو جماعت کا لفظ لگانے سے وہ فرقہ بن جاتا ہے. مسلمین جو ہے وہ ساری امت ہے کلمہ پڑھنے والی، لیکن جب اس کے ساتھ جو ہے لگا دیتے ہیں اپنی مرضی سے جماعت، تو وہ پھر ایک چھوٹا سا فرقہ بن جاتا ہے. اور یہ جو جماعت المسلمین ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، نہ حدیث کا لفظ ہے. مسلمین کا یا مسلمون کا لفظ ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا جو ہے یہ فرقہ بنانا ہے، اور یہ جو ہے اپنی مرضی سے ہے. یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین جو ہے نہ قرآن پاک نے لفظ کو استعمال کیا. جیسے میں مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، مسلمانوں کی جماعت. جماعت المسلمین جو ہے یہ مرکب ہے، دو لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. تو ایک لفظ ہے جماعت، دوسرا ہے مسلمین. یہ دو لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. تو یہ مرکب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. مسلمون یا مسلمین تو ہے، لیکن انہوں نے جو ہے جماعت کا لگا کر لفظ شروع میں، تو یہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے بنا لیا ہے. اور جماعت کا لفظ لگنے سے بھی ساری امت کے بجائے ایک چھوٹا سا فرقہ بن جاتا ہے. تو یہ وہ اصل جو کہا گیا ہے المسلمین، اس سے یہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ان کا جو نام انہوں نے اختیار کیا جماعت المسلمین، یہ ہی ان کی طرف سے زیادتی ہے، اضافہ ہے. یہ قرآن نے لفظ نہیں استعمال کیا جماعت المسلمین، نہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے. تو یہ ان کی طرف سے جو ہے دو لفظوں کو اکٹھا کر کے جو ہے انہوں نے جو بنایا ہے، تو یہ ان کے اپنے جو ہے یہ بناوٹ ہے، اپنا جو ان کا جو ہے طریقہ ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت کی وجہ سے ایک فرقہ بن گیا ہے.
मुस्लिमून या मुस्लिमीन जो है ये तमाम सारी उम्मत पर लफ्ज़ ये लागू होता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो सारे के सारे लोग एक उम्मत बन गए। तो उसको जो है इन्होंने बदल कर जमात का लफ्ज़ लगा कर जो है एक नया फ़िरका बना लिया है, और इस्लाम में नए फ़िरके जो है उनकी नबी अलैहिस्सलाम ने नफ़ी की है कि हर फ़िरका जो है जो मेरे और सहाबा के फ़िरका के अलावा है वो सब हर फ़िरका जो है वो जहन्नमी है। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मा अना अलैहि व सहाबी, मैं और मेरे सहाबा जिस दीन पर चलते हैं ये फ़िरका जो है, इस दीन वाला फ़िरका जो है वो जन्नती फ़िरका है, इसके अलावा जो भी फ़िरके बनाएंगे वो सब जहन्नमी फ़िरके होंगे। तो ये जमात मुस्लिमीन जो है, जमात का लफ्ज़ इन्होंने लगा कर मुस्लिमीन के साथ, तो ये एक धोखा किया है, ये एक फ़िरका बनाया है, और फ़िरके के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। फ़िरक़ों को नबी अलैहिस्सलाम ने जहन्नमी करार दिया एक हदीस के अंदर। तो थोड़ी सी ये वजाहत जिस मैंने करनी थी कर दी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। किसी के कोई सवाल हो किसी के ज़हन में तो कर सकते हैं। बंद कर दूँगा। बोले आप बोले जी कुछ कहना चाहते हैं जी? जी वालेकुम सलाम जी। जी नेट का मसला हो रहा है मेरा। जी तो जैसे मैंने ये कुछ बताया, ये कहना था कि ये जो मकदारों पे या कितना आ जाए शरीर पे, ये मतलब तो एक आ जाएगी तो इस तरफ नहीं आएगी, तो कैसे इन लोगों को समझाया जाए, किस तरह लोग ये नज़ारों से हटे तो शिफ्ट कर दें, इतना ज़्यादा शिफ्ट है। वो कह रही है जो मज़ारों पे जो होते हैं जितना शिरक करते हैं कैसे समझाया जाए उनको मुझे है कि इनको कुरान पाक की सूरत में समझाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए, या फिर एक और तरीका ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो बयान किया जाएगा। आपने तो कोई कब्र नहीं बनवाई, ना किसी कब्र पे जो है चढ़ावा चढ़ाया, ना नबी अलैहिस्सलाम ने किसी पर गुंबद बनाया, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं इस हदीस के, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, जहाँ भी तू ऊंची कब्र देखे उसको बराबर कर दे, और जहाँ भी कोई तस्वीर देखे तो उसको मिटा दे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ये शिरक का अड्डा बनने वाली हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाया था कि जहाँ भी कोई ऊंची कब्र देखे उसको बराबर कर दे, जहाँ कोई तस्वीर देखे उसको मिटा दे। तो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आप कह सकते हैं ज़्यादा बेहतर यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कोई जो है कब्र मज़ार नहीं बनवाया, ना उस पर चढ़ावे चढ़ाए, ना उस पर जो है जो कुछ अब होता है कहीं इसका वजूद, कहीं इसका सबूत नबी अलैहिस्सलाम के दौर या सहाबा किराम के दौर में नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये जवाब है कि लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जाए। जी जैसे कब्रिस्तानों से तो मस्जिदें हटाएं, कब्रिस्तानों में इतनी शिरक हो रहा है, ये हम कैसे हटाएं, हम किस तरह उन लोगों को कब्रिस्तान के बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो, मर्दों को कहा, मर्दों को, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने भी यहाँ आना है, दुनिया छोड़ कर आना है। तो दुनिया की मसरूफ़ियत से निकलने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है कि मर्द जो है वो कब्रिस्तान जाया करें, और जो है वहाँ जाकर जो है अपने आखिर को जो है ये समझें, क्योंकि ये भूल जाते हैं इंसान कारोबार में। इसलिए फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने भी मरना है। लेकिन औरतों को कब्र में जाने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये नरम दिल होती हैं, ये किसी के कहने पर फ़ौरन सजदे में गिर पड़ती हैं, कहीं मट्टी जो है वो चेहरे पे मलना शुरू कर देती, कभी कुछ करती हैं। इसलिए औरतों के लिए सख्ती से मना है। मर्दों को नबी अलैहिस्सलाम ने जो है हुक्म दिया है कि वो कब्रों की ज़ियारत किया करें, ताकि तुम्हें जो है एहसास हो कि तुमने ये दुनिया भी छोड़नी है, हमेशा नहीं रहना है, मरना भी है। जी मस्जिद
में मज़ार बनाया ना काली साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने तो मस्जिद में मज़ार बनाया है, वो जी कौन हटाएगा, उसको कौन बुलाएगा? देखिए, नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कब्रिस्तान में नमाज ना पढ़ो। कब्रिस्तान के मानी क्या है? वो ज़मीन जहाँ कब्र हो, कब्र वाली ज़मीन जो है वहाँ नमाज ना पढ़ो, क्योंकि देखने वाले कहेंगे कि ये कब्र वाले को सजदे कर रहे हैं, उसको रुकू कर रहे हैं। इसलिए नबी अलैहि सल्लम मना फरमाया कि कब्रिस्तान में नमाज ना पढ़ो। अब अगर कोई मज़ार जो है वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर है तो फिर उस मस्जिद में जो है नमाज नहीं होगी, क्योंकि उन कब्र की और मस्जिद की दीवार मुश्तरका है, चार दीवारी जो है, इसलिए जो है वो मस्जिद में शामिल है चार दीवारी के अंदर होने की वजह से, इसलिए वहाँ पर मस्जिद में नमाज नहीं होती है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान में नमाज ना पढ़ो। तो अगर कोई अलग बनाई है तो वो भी पक्की कब्र बनाने से नबी अलैहि सल्लम ने मना फरमाया। मैंने अभी हदीस बयान की है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे नबी अलैहि सल्लम ने हुक्म दिया था कि अली जहाँ को पक्की बुलंद ऊंची खबर देखे उसको बराबर कर दे, और जहाँ कोई तस्वीर देखे उसको मिटा दे। जी जो अपन कहते हैं वो लोग ये समझते हैं प्रोफेसर साहब, उसको यही है। क्या कह रही है, पूछे। जी कुछ कह रहे हैं जी। अल्लाह बरकातहू।